بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ جو مومنین پیچھے تشریف فرما ہیں فرش اعضا پہ موجود نہیں، ان سے گزارش ہے کہ فرش اعضا پہ تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا آغاز ہو۔ ایک مرتبہ پھر درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ ونجیبہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لگتا ہے مومنین صبح سے عزاداری کرتے کرتے تھوڑا سا تھک گئے ہیں، لیکن فرش عزا پر ایک مومن عزادار کا دل، جیسے پہلے بیان کیا ہے، وہ دوبارہ اسی طرح شاد ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے اپنے مولا کے غم میں، اور اس تازگی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، عزاداران سید الشہداء، 9 محرم شب عاشور وہ مصیبت کی رات ہے کہ جس رات جس شب امام حسین علیہ السلام نے ایک عجیب انداز سے اس رات کو گزارا، اس رات کو بسر کیا، اور پھر اس دن کے لیے آمادہ ہوئے۔ وہ واقعہ رونما ہوا کہ جس نے تا قیامت تک کے لیے حق اور باطل کا راستہ جدا کر دیا۔ عزاداران سید الشہداء، ہمیں کربلا کی تاریخ اور مقصد کربلا قیام امام حسین علیہ السلام معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے امام کی اس عظیم قربانی کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی اور اپنے معاشرے کو بھی نجات دے سکیں، کیونکہ کربلا کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ قوموں کو اور معاشروں کو نجات دیتی ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں، اور وہ قومیں، وہ امتیں جو نجات چاہتی ہیں، جو مشکلات سے نکلنا چاہتی ہیں، جو کربلا والوں کی طرح سرخرو ہونا چاہتی ہیں، انہیں چاہیے کہ کربلا کے اندر، عاشور کے اندر اپنی نجات کو ڈھونڈیں، اپنی نجات کا سامان فراہم کریں، اور ایسا نہ ہو کہ یہ عاشور بھی ہماری زندگی کا اسی طرح گزر جائے، اور ہماری زندگی میں، ہماری معاشرے میں اور ہماری قوم کے اندر وہ انقلاب پیدا نہ ہو جو امام حسین علیہ السلام پیدا کرنا چاہتے تھے۔
تو اس کا مطلب ہے پھر ہم نے وہ کچھ کربلا سے نہیں لیا جو لینا چاہیے تھا، اور ایک فرصت ہم ضائع کر بیٹھیں گے۔ بس مومنین کرام، یہ عاشور، شب عاشور اور پھر یہ محرم در حقیقت ہماری زندگی کی نجات کے لیے ہمیں دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے، لیکن اس کو اگر ہم معرفت کے ساتھ سمجھیں، معرفت کے ساتھ کربلا کو دیکھیں اور ایک ایک واقعے کو، ایک ایک کردار کو اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے ایک سبق قرار دیں، تو خدا شاہد ہے کہ ایک زندگی کا ایک ہی عاشورہ کافی ہے کہ وہ ہماری زندگی کے بھی اندر بھی انقلاب پیدا کر دے اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی انقلاب پیدا کر دے۔ توجہ ہے؟ لیکن اگر انسان فقط رسومات میں ہر عاشور گزار دے اور شب عاشور بھی رسومات میں گزر جائے اور عاشور بھی اور محرم بھی پورا صرف رسومات میں گزر جائے اور ہمیں سوائے لنگر کے، نیاز کے اور کچھ حاصل نہ ہو، تو پھر یہاں پر سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہر قیامت تک کی ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر علاقے کے لیے نجات بن کر آئے ہیں، ہم نے وہ نجات نہیں لی۔ یہ ہماری سستی ہوگی، نالائکی ہوگی اگر ہم وہ نجات اپنے لیے فراہم نہیں کرتے۔ توجہ ہے؟ بس مومنین کرام، غور و فکر کی رات ہے یہ رات۔ در حقیقت ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ سوچو کہ تم نے امام حسین علیہ السلام کے راستے کو اپنے لیے کتنا عملی کیا ہے، کتنا سمجھا ہے، اور کتنا امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھ کر آج اپنے معاشرے میں اس کو عملی کر رہے ہو۔ بس مومنین کرام، شب عاشور کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عہد کی رات ہے، امانت کی رات ہے۔ توجہ ہے؟ اس عہد کی رات ہے، اس امانت کی رات ہے، امانت اٹھانے کی رات ہے، امانت لینے کی رات ہے کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد اپنا سب کچھ دے دیا اور ساتھ صدائے استغاثہ بھی بلند کی کہ حل من ناس ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو دین خدا کی، جو حرم رسول کی حفاظت کرے۔ بس مومنین کرام، عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام آج بھی اسی طرح ہمارے کانوں میں گونجنا چاہیے، ہمارے معاشرے میں گونجنا چاہیے، اور ہمیں اس عاشور اور محرم سے یہ پیغام دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم یہ پیغام دریافت نہیں کر لیتے اور اپنے معاشرے میں انقلاب حسینی برپا نہیں کر لیتے، اپنے معاشرے کو نجات نہیں دے لیتے، اس وقت تک یہ عاشور، یہ پیغام حسین ہمارے دروازے پر دستک دیتا رہے گا۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ پس عزاداران سید الشہداء مومنین کرام، اس پیغام عاشورہ کو سمجھیں، اس عزاداری کے مقصد کو سمجھنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آج دشمن کو معلوم ہو گیا ہے کہ تشیع کی، شیعہ کی سب سے بڑی طاقت دو چیزوں میں ہے، ایک عاشور میں، عزاداری میں، اور ایک نظام ولایت فقیہ میں، مرجعیت میں۔ اگر دشمن نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر ان دو چیزوں سے تشیع کو ختم کر دیا جائے، ان دو چیزوں کو کم اثر کر دیا جائے، پھر شیعہ کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ توجہ ہے؟ لہذا دشمن اپنے تمام منصوبے کے ساتھ، اپنی تمام طاقت کے ساتھ ان دو چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہے اور کام کر رہا ہے، اور اس نے بہت پیسہ لگایا ہوا ہے، بہت انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ کسی ذریعے سے تشیع کے اندر جو تشیع کی طاقت ہے، ایک مرجعیت، رہبریت، نظام ولایت فقیہ اور ایک عزاداری، ان دونوں کو کم کر دیا جائے، ان دونوں کو بے اثر کر دیا جائے۔ آپ توجہ کریں، جب امام خمینی نے انقلاب برپا کیا اور یہ فرمایا کہ میں ہر چے داریم از سید الشہداء داریم، کہ ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے
یہ سید الشہداء سے ہم نے لیا ہے، تو اس وقت اس سے پہلے شیعہ کو یہ لوگ صرف سمجھتے تھے کہ یہ لوگ صرف 10 محرم کو نکلتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. لیکن جب ایک نظام ولایت قائم ہوا، برپا ہوا ایک سرزمین پر، تو پھر انہیں معلوم ہوا کہ شیعہ کتنی بڑی طاقت ہے. اور آج آپ دیکھیں، آج پوری دنیا نے جب مل کر 60 ممالک نے، عرب، غرب، یورپ اور سب نے مل کر داعش جیسا خونخوار لشکر بنایا کہ جس کے ذریعے سے شام کے اندر، عراق کے اندر یہ جتنی بھی عزاداری ہے اور تشیع کے مراکز ہیں، جناب سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ ہے، اس کو مسمار کر دیا جائے تو ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا؟ ان کے مقابلے میں وہ حسینی عزادار کھڑے ہوئے جنہوں نے نظام ولایت، رہبریت سے اپنا اور مرجعیت سے اپنا تعلق جوڑ کر ان داعشیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان کو شکست دے دی. توجہ ہے؟ بس مومنین کرام، ان دو چیزوں کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیے گا اور حساس رہیے گا اپنی رہبریت پہ بھی، مراجع کرام پر بھی. بہت بڑی طاقت ہے مرجعیت، ہمیں اندازہ نہیں ہے کیونکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم اول تو تقلید ہی بہت کم کرتے ہیں، تقلید کرتے ہی نہیں ہیں اپنے مجتہدین کی، اور اگر کرتے بھی ہیں تو ہمیں ان کی بات اتنی سنجیدہ لیتے نہیں ہیں اپنے لیے، اس وجہ سے ہمیں اس طاقت کا اندازہ نہیں ہے. لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایک فتوے سے کس طرح دنیا ہل جاتی تھی. جب سلمان رشدی نے توہین کی دین کی، مذہب کی، تو امام خمینی کا ایک فتویٰ تھا اور پوری دنیا ہل گئی. جب داعش جیسے لشکر نے، خونخوار لشکر نے عراق پر اور سوریہ پر حملہ کیا، روزوں پر حملہ کیا، تشیع کے مراکز پر حملہ کیا، تو آیت اللہ سستانی کے ایک فتوے سے پوری دنیا ہل گئی اور اس نے دیکھا کہ اس ایک فتوے کی کیا طاقت ہے. اور آج دشمن یہی چاہتا ہے کہ تشیع کی اس طاقت کو کم کیا جائے. بہت بڑی طاقت ہے. ہمیشہ سے ہی جو شیعہ، کیونکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے جو تشیع کی حفاظت کے لیے انتظام کیا ہے، اس انتظام کا نام نظام ولایت ہے، مرجعیت ہے. توجہ ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کبھی بھی مومنین کو ان کے حال پر نہیں چھوڑتا. رسول اللہ نے اپنے بعد امت رسول کو کبھی بھی اپنے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ اپنا ولی بنا کر گئے، اپنا وصی بنا کر گئے. وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس ولی کو قبول نہیں کیا اور اپنے لیے دوسرے لوگوں کو انتخاب کیا، لیکن رسول اللہ امت کے لیے ولی مقرر کر کے گئے. اور پھر اسی طرح ہر امت کے لیے ایک ولی مقرر تھا، لیکن امت نے اس کی طرف رجوع نہیں کیا. اور آج جب پردہ غیبت میں آج ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کسی کا سایہ نہیں ہے، ہمارے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے جو ہماری حفاظت کر رہا ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں کہ اگر شیعوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر ایک لحظے کے لیے بھی ہماری نظارت، ایک لحظے کے لیے بھی ہماری نظر تم پر سے ہٹ جائے تو تمہارے اتنے دشمن ہیں کہ تشیع کا آج خاتمہ ہو جاتا. توجہ ہے؟ تو پردہ غیبت میں جب ولی موجود نہیں ہے، معصوم موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ کو، مسلمان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا، نہ، بلکہ امام نے اہتمام کیا ہے. اور وہ اہتمام کیا ہے؟ وہ اہتمام یہ ہے کہ اے ہمارے شیعوں، ہمارے بعد جب ہم پردہ غیبت میں ہوں تو پھر ہمارے ان فقہا کی طرف رجوع کرو جو تم میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، جو تم میں سب سے زیادہ بصیرت رکھتے ہیں. تمہارے لیے شرط ہے کہ تم ان کی طرف رجوع کرو. توجہ ہے؟ ہماری عقل بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کو اس کے حال پر نہیں چھوڑا گیا. اور ہم جب بھی کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو عقل کیا کہتی ہے کہ علاج کے لیے ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جائے. اگر ہم نے کوئی گھر بنوانا ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ مستری کی طرف رجوع کیا جائے جو گھر بنا کر دے. یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی کام کو نہیں جانتا، وہ کسی جاننے والے کی طرف
رجوع کرتا ہے۔ بس تقلید بھی اسی کا نام ہے، مرجعیت بھی اسی کا نام ہے، کہ انسان کو دین کے معاملے میں یہ نہیں ہے کہ جو بھی آئے اور اس سے دین سن لو، نہ، بلکہ دین کی بھی اتھارٹی ہے، دین کی بھی سند ہے، اور جو شخص اس کا اہل ہے، اس حدیث جس کے اوپر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اور امام زمانہ کی یہ احادیث فٹ آتی ہیں کہ جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے ہمارے فقہا میں سے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ توجہ ہے؟ بس مومنین کرام، ہم جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں وہ کوئی رسومات کا مکتب نہیں ہے۔ ہمارے مکتب میں، ہماری فقہ کے اندر جو منابع ہیں کسی حکم کو لینے کے لیے، ان میں سب سے پہلے قرآن، حدیث، معصوم کی روایت، سیرت، اجماع، اور ایک چوتھی چیز ہے عقل۔ یعنی ہمارا مکتب وہ مکتب ہے کہ جس کے اندر عقل کو اہمیت دی گئی ہے، عقل کو حجیت قرار دیا گیا ہے۔ کوئی بھی کام عقل سے فارغ نہیں ہے۔ اگر عقل قبول نہیں کرتی تو مکتب تشیع میں بھی ایسا غیر عقلانی کام کی اجازت نہیں ہے۔ آج آپ جو غیر عقلانی کام دیکھ رہے ہیں شیعہ کے اندر، وہ در حقیقت ہمارے اپنے ایجاد کردہ ہیں، وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ دین عقل کی طرف بلاتا ہے، دین انسان کو دلیل کی طرف بلاتا ہے، اور عقل ہماری یہ کہتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے اس زمانے میں دین کے لیے کسی ایسے شخص کی طرف رجوع کریں جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اور وہ آج کے زمانے میں مرجع ہیں، مراجع کرام ہیں، رہبر معظم ہیں، کہ لوگوں کو چاہیے کہ ان کی طرف رجوع کریں۔ اور جب بھی تشیع پہ کوئی مصیبت آئی تو اس مرجعیت کے ذریعے سے امام زمانہ نے اس قوم کی، اس امت کی حفاظت کی ہے۔ توجہ ہے؟ جب برطانیہ نے ایران کے اوپر قبضہ کرنے کا سوچا، جیسے ہندوستان پہ قبضہ کیا، ایسٹ انڈین کمپنی کے نام سے آئے اور تجارت کے نام پر پورے ملک پر قبضہ کر لیا، تو یہی پلان انہوں نے ایران کے لیے بھی بنایا۔ تو پھر اس وقت کے مراجع جن کی سب تقلید کرتے تھے وہ نجف کے اندر موجود تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میری قوم خطرے میں ہے، ایران کے اندر انہوں نے جو تجارت شروع کی وہ تمباکو کی تجارت تھی، کہ تمباکو کا ہم کاروبار کریں گے، اور شاہ سے انہوں نے معاہدہ کیا اور انہوں نے اپنے لوگ بھیجے، کمپنیاں بنائیں کہ ہم تمباکو کی تجارت ایران سے کریں گے۔ یہ ان کا منصوبہ تھا کہ جس طرح ہندوستان پر، اس وقت ہندوستان، یہ پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا جب برطانیہ نے قبضہ کیا تھا، اسی طرح وہ ہر مسلمان ملک پر یہ استعمار قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور انہوں نے ایران کے لیے بھی یہ منصوبہ بنایا۔ تو اس وقت کے آیت اللہ مرجع شیرازی، انہوں نے ان کا یہ منصوبہ پہچان لیا اور یہ فتویٰ دیا کہ ملک کے اندر تمباکو کا کاروبار کرنا، تمباکو بیچنا، خریدنا، اس کی فصل اگانا، ہر طرح سے کسی بھی قسم کے تمباکو کا کام کرنا حرام ہے۔ ویسے اگرچہ تمباکو حرام نہیں ہے، اس کی حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے، لیکن البتہ نشہ حرام ہے، وہ چیز جو انسان کو مست کر دے، بھنگ، چرس، شراب، یہ چیزیں حرام ہیں، اور شیعت کے اندر، تشیع کے اندر شیعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ عقل کو زائل کر دیتی ہیں، اور وہ چیزیں جو عقل کو زائل کر دیں، مست کر دیں، شیعت کا اس سے دور دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یزید کے کردار رکھنے والے لوگوں کا مشغلہ ہے، کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قیام کیا تو سب سے پہلا جملہ یہی فرمایا کہ میں حسین وہ ہوں جو ملائکہ کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ایسے گھر سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ ملائکہ کا آنا جانا ہے، اور یزید وہ ہے کہ جو رجل شارب الخمر، جو شراب خور ہے، شرابی ہے۔ امام نے پہلی صفت یزید کی یہی گنوائی۔ تو مومنین کرام، آیت اللہ شیرازی نے تمباکو کو اس وقت حرام قرار دیا، اگرچہ اس سے پہلے حرام نہیں تھا، اور شاہ نے جب اپنا حقہ طلب کیا اپنے غلام سے تو اس نے اس کے سامنے وہ حقہ توڑ دیا، تو اس کو بہت غصہ آیا، بادشاہ تھا، تو پوچھا گیا، اس کو غصہ آیا تو اس کے مشاور نے کہا کہ عافیت اسی میں ہے کہ تمباکو چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ ان کے سب سے بڑے مرجع نے، جن کی یہ تقلید کرتے ہیں، انہوں نے حکم دیا ہے کہ تمباکو کی لین دین، تمباکو پینا، تمباکو اگانا، یہ سب کچھ حرام ہے، لہٰذا اب یہ قوم اپنے مرجع کی بات مانتی ہے۔ اور اس کے بعد سے پھر جو برطانیہ کا منصوبہ تھا اس قوم کو غلام بنانے کا، وہ ناکام ہو گیا۔ پھر آیت اللہ شیرازی
کے آنسو آئے، وہ رونے لگے جب ان کو پتہ چلا کہ ہماری یہ تحریک کامیاب ہو گئی۔ تو ان کے ساتھی نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کی تحریک تو کامیاب ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے میری تحریک کامیاب ہو گئی ہے، لیکن ابھی ہمارے لوگ اتنا آگاہ نہیں ہیں، ان کو مرجعیت کی اتنی اہمیت پتہ نہیں ہے، لیکن اب دشمن کو یہ اہمیت پتہ چل گئی ہے اور وہ اب کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اس مرجعیت کو ختم کرنے کے لیے، اس کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے اپنی ہر چال چلے گا۔ بس مومنین کرام، اس طرح ہر زمانے میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے توسط سے نظام مرجعیت نے، نظام ولایت نے دین کی، اسلام کی، تشیع کی حفاظت کی۔ اور آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح تشیع نے ان خونخوار لشکر کو شکست دی، اور آج بھی اگر طاغوتی طاقتیں، امریکہ اور اسرائیل جیسی طاقتیں کسی سے ڈرتی ہیں تو وہ اس نظام مرجعیت سے ہے۔ اور دوسری چیز عزاداری ہے، جس سے دشمن بہت خوفزدہ ہے، اور دشمن چاہتا ہے کہ اس عزاداری کو مسخ کر دے، اس عزاداری کے اندر مختلف قسم کی بدعات ایجاد کرے۔ وہ اسی وجہ سے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ تشیع کی سب سے بڑی طاقت اس عزاداری کے اندر ہے، لہٰذا ایسے ایسے لوگ عزاداری کے اندر انہوں نے بنائے بھیجے کہ جن کا کام ہے کہ عزاداری کے اندر آئیں اور تشیع کے عقیدے کو نقصان پہنچائیں۔ مثلاً شیعہ وہ عقیدہ ہے، وہ مکتب ہے، شیعہ کے اندر وہ توحید پائی جاتی ہے جو کسی اور مکتب میں نہیں پائی جاتی، لیکن اسی مکتب توحید کو دشمن نے اس طرح پیش کیا کہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ یہ لوگ تو شرک کرنے والے ہیں۔ نعوذ باللہ، امیر المومنین علی علیہ السلام وہ شخصیت کہ جن کو دیکھ کر اہل سنت کے یہ علماء کی کتابوں میں ہے کہ امیر المومنین جن کو دیکھ کر لوگوں کی زبان سے بے ساختہ کلمہ توحید نکل جاتا تھا، کہ جب کوئی ان کو دیکھتا تھا تو وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ، وہ ذات کہ جو مواحد تھی اور جس کو دیکھ کر لوگ توحید تک پہنچتے تھے، ان لوگوں نے اس ذات کو شرک کا ذریعہ بنایا اور نعوذ باللہ علی اللہ کے نعرے تشیع کے اندر لگانا شروع کر دیے۔ یہ سب دشمن کا منصوبہ ہے، اور ہمیں اتنی بصیرت، اتنا شعور حاصل کرنا ہے کہ ہم اپنے اس دشمن کے منصوبے کو پہچانیں اور اپنی اس طاقت کو پہچانیں اور اس کو محفوظ کریں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ بس مومنین کرام، عزاداران سید الشہداء، یہ عزاداری اور یہ تشیع کے اندر مرجعیت اور رہبریت، یہ تشیع کی طاقت ہے، تشیع کا راز ہے۔ اس کو پہچانیں، سمجھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ اور امام حسین علیہ السلام جن کو کوفیوں نے تنہا کر دیا، اس کا سب سے بڑا راز یہی تھا کہ وہ لوگ اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے تھے، اپنے زمانے کے امام کو نہیں سمجھ سکے، جس کی وجہ سے امام تنہا ہو گئے۔ اور روز عاشور صرف وہ لوگ امام کے ساتھ رہ گئے کہ جنہوں نے امام کو پہچانا، امام کی معرفت حاصل کی، اور معرفت حاصل کرنے کے بعد پھر جب امام نے چراغ بجھا دیا تو انہوں نے امام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بس مومنین کرام، یہ شب عاشور بہت اپنے اندر پیغام رکھتی ہے، بہت ہمارے لیے ہدایت رکھتی ہے، اس کو سمجھیں۔ بہت عجیب و غریب رات شب عاشور جب ہوئی تو دشمن نے 9 محرم کو یہ پلان بنایا، یہ منصوبہ بنایا کہ امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات مہلت دے، ہم کل یہ جنگ کل تک ٹالتے ہیں اور کل یہ جنگ شروع کرتے ہیں۔ کیوں امام حسین علیہ السلام نے یہ رات مانگی تھی؟ توجہ کریے گا، کیونکہ امام 28 رجب سے مسلسل سفر میں تھے اور اپنی تحریک کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اور لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے، لیکن اب امام چاہتے تھے کہ ایک رات جی بھر کے اپنے رب کی عبادت کر لیں۔ توجہ ہے؟
ہم عزاداری تو کرتے ہیں، عاشور شب عاشور منا رہے ہیں، ساتھ یہ بھی دھیان رکھیں کہ ہم کس مولا کی عزاداری کر رہے ہیں کہ جس نے عبادت کے لیے اس رات کی مہلت طلب کی۔ اور پھر روایت کے اندر ہے، راوی نے یہ لکھا ہے باقاعدہ کہ شب عاشور کربلا میں امام کے خیموں سے اس طرح گریہ اور زاری کی آواز آ رہی تھی جس طرح شہد کی مکھی کے چھتے سے مکھیوں کی آوازیں آتی ہیں، اسی طرح ان خیموں سے رونے کی، گریہ اور زاری کی، اپنے خدا سے راز و نیاز کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک طرف تیر و خنجر تیار ہو رہے ہیں اور ایک طرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ عجیب یہ قصہ ہے، عجیب یہ رات ہے۔ اور تاریخ میں یہ لکھا ہے، راوی نے لکھا ہے کہ امام نے اس رات کو عجیب طریقے سے بسر کیا۔ امام نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ایک حصہ اس کا امام سجاد علیہ السلام جو آپ کے جانشین بننے تھے ان کے ساتھ گزارا، ان کو اپنی امانتیں دیں۔ ایک حصہ اس کا اصحاب کے ساتھ گزارا، اور ایک حصہ اس کا بیویوں کے ساتھ گزارا، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ اور امام علیہ السلام نے اس رات در حقیقت اپنی تحریک کو چلانے کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بھی آمادہ کیا، تیار کیا۔ اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بیوی کو جب امام حسین علیہ السلام نے خبر دی کہ کل میں تم میں نہیں رہوں گا، تو بیوی بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ تو جب بیوی کو ہوش آیا تو امام حسین علیہ السلام نے دلاسا دیا کہ بہن زینب، یہ تحریک تم نے ہی چلانی ہے، یہ کربلا تم نے ہی آگے پہنچانی ہے، لہٰذا وہ ہمت پیدا کرو، وہ عزم پیدا کرو۔ اور پھر ایسا عزم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اندر پیدا ہوا کہ پھر کوفہ اور شام کے بازاروں میں لوگوں نے وہ عزم بی کا دیکھا۔ اور پھر بی نے جب ہوش میں آئی تو پوچھا کہ بھیا کیا یہ ہمارے اصحاب ہم سے وفا کریں گے یا یہ باقی رہیں گے؟ تو خیمے کے باہر کچھ اصحاب پہرا دے رہے تھے، حفاظت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ جناب زینب ہمارے اوپر کچھ کہہ رہی ہیں، کچھ احتمال رکھتی ہیں، تو انہوں نے اصحاب کے جو لیڈر تھے حضرت حبیب ابن مظاہر، ان کو جا کر بتایا۔ تو حبیب ابن مظاہر نے تمام اصحاب کو جمع کیا اور امام کو کہا کہ مولا اگر آپ کہیں تو آج رات ہی ہم جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو بٹھایا اور کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، میں تمہیں جنت کی بشارت بھی دے رہا ہوں، تمہیں جنت بھی مل جائے گی اگر تم چلے بھی جاؤ۔ اور یہاں تک کہ امام نے چراغ بھی بجھا دیا تاکہ تم شرمندہ نہ ہو۔ لیکن ان اصحاب نے اٹھ کے کہا کہ مولا یہ تو ایک جان ہے، اگر 1000 جان ہوتی تو وہ بھی آپ پر قربان کرتے۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ خدا نے مجھے وہ اصحاب دیے جو نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو میسر آئے۔ اور پھر امام نے سب کو جنت کی بشارت دی اور جنت میں ان کا مقام دکھایا۔ بس مومنین کرام، اس طرح یہ رات بسر ہوئی، اور جب صبح عاشور ہوئی تو یہ عشق کا میدان گرم ہوا، اور ہر صحابی نے امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان نثار کر دی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام تنہ و تنہا ہو گئے۔ جناب زینب کو فرماتے ہیں کہ بہن زینب، مدینہ سے نکلتے ہوئے میں نے تمہیں ایک کرتا دیا تھا، وہ کرتا تو لے کر آؤ۔ بیوی وہ کرتا لے کر آئیں
کرتے کو پھاڑنا شروع کیا۔ بی نے پوچھا بھیا پہلے ہی یہ پرانا کرتا ہے، پھر اسے کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ کہا کہ میرا دشمن اتنا لعین ہے، پست ہے کہ وہ میری ہر چیز لوٹ لے گا۔ میں اس کرتے کو پھاڑ رہا ہوں کہ یہ پھٹا ہوا کرتا دیکھ کے شاید میرے جسم پر چھوڑ دے۔ بس عزادارو، امام رخصت ہونے کے لیے ذوالجناح پر سوار ہوتے ہیں، لیکن جب پہلے امام سوار ہوتے تھے تو کہیں سے جناب عباس آ جاتے، ہاتھ تھام لیتے، علی اکبر آ جاتے، زین پکڑ لیتے، لیکن امام اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اینا حیجان الفرسا، کہاں ہو میرے شیرو، کہاں ہو اونو محمد، کہاں ہو قاسم، کہاں ہو اکبر۔ بس عزادارو، امام بالکل جس طرح روایت میں آیا ہے، آپ زیارت ناموں میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وطر الموتور، سلام ہو اس پر کہ جسے تنہا کر کے مارا گیا۔ تنہا ہو گئے، بالکل اکیلے ہو گئے۔ ذوالجناح پر سوار ہوئے۔ سوار ہونے کے بعد جب ذوالجناح کو کہا کہ اے ذوالجناح چل، تو ذوالجناح اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا ہے۔ جب امام نے دیکھا کہ ذوالجناح حرکت نہیں کر رہا تو مسلسل ذوالجناح اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جب امام نے ذوالجناح کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ ذوالجناح کی ٹانگوں میں ایک بچی لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو کربلا کے میدان میں نہ لے کے جانا، صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ بس عزادارو، امام واپس زمین پر آتے ہیں اور سکینہ کو گود میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں میری پیاری بیٹی، اگر اس طرح کرو گی تو بابا میدان میں کس طرح جائیں گے؟ بس عزادارو، سکینہ کو زینب کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہن زینب، اسے بابا کے سینے کے علاوہ کسی پر نیند نہیں آتی تھی، اگر ہو سکے تو اس کو اپنا سینہ دے دینا کہ شاید بابا کا سینہ سمجھ کر اسے نیند آ جائے۔ پس عزادارو، امام دوبارہ ذوالجناح پر روانہ ہوتے ہیں اور تمام بیویوں کو سلام کرتے ہیں اور اس بیوی کو سلام کرتے ہیں جو اصغر کی شہادت کے بعد دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، اے رباب میرا آخری سلام قبول کیجیو۔ بس عزادارو، امام بیویوں سے رخصت ہو کر جب میدان کربلا کی طرف بڑھتے ہیں، پیچھے سے جناب زینب آواز لگاتی ہیں محلن محلہ یا ابن زہرا، اے زہرا کے بیٹے ذرا آستہ جائیو۔ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔